बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, ये जो आज का अमल आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ़ एक बार ज़बान पर ये रूहानी दम आप करते जाएं, दांत और दाढ़ की तकलीफ़ बहुक्म खुदा इंशाअल्लाह उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। ये जो मैंने लिखा है ये हमारा ख़ुद का आज़माया हुआ अमल है। मैं ख़ुद भी आज़मा चुका हूँ, मेरे घर के अफराद आज़मा चुके हैं और दर्द में अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरी आराम आता है। आप सब जानते हैं कि दांत और दाढ़ की जो तकलीफ़ है बेइंतहा शदीद तकलीफ़ होती है और इंसान से सब्र नहीं होता। और आपको ये भी मालूम है कि जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं, ये डेंटल की जो कॉस्ट होती है, जो फ़ीस होती है, लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, इंश्योरेंस करवा के रखते हैं क्योंकि उनकी फ़ीसें इतनी ज़्यादा होती हैं। तो बहुत कॉस्टली ये इलाज होता है और मैं ये आज ऐसा रूहानी अमल बताने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह न दांत में कभी तकलीफ़ होगी, न दाढ़ में तकलीफ़ होगी। जिनके दांत हिलते हैं, कोई मसला है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 3 अमल ऐसे बताऊँगा कि आपकी सारी ज़िंदगी दाढ़ और दांत की तकलीफ़ नहीं होगी, बशर्ते कि आपने मुकम्मल यकीन के साथ ये करना है। इंशाअल्लाह मैं ख़ुद आपको बता रहा हूँ, जब मैंने ये ख़ुद अमल किया है तो फिर आपको भी मैं वही बता रहा हूँ। ये मेरे हज़रत का बताया हुआ मुजर्रब अमल है और ये हमने किया है, तो इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा। आप ज़बरदस्त इसके हैरान को रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर कभी ऐसा हो आप करके देखिए, इंशाअल्लाह ना आपको आराम आए तो बताइएगा। इतना ज़बरदस्त इस अमल के अंदर इतनी ज़बरदस्त तासीर अल्लाह ने रखी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिन हज़रात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फ़ौरन पता चल सके कौन सा वजीफ़ा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। तो इसमें जो पहला अमल मैं आपको बताऊंगा वो है दांत की तकलीफ़ दूर करने का इलाज, ठीक है। और दूसरा अमल मैं आज आपको बताऊंगा इसमें कि दांत के कीड़े और हिलने का इलाज, ठीक है। कीड़े अगर लग गए और आपके दांत हिल रहे हैं तो उसका भी इलाज आपको बताऊंगा। और नंबर 3 पर अब आप ये देख लीजिए, ये नंबर 3 पर दाढ़ के दर्द का इलाज स्पेसिफिक, ठीक है। ये 3 इलाज मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, यहाँ जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ ये है सूरह फातिहा का अमल, ठीक है ना। ये सूरह फातिहा का अमल क्या है कि जब आपके दांत में कोई तकलीफ़ महसूस होने लगे तो आपने फ़ौरन ये अमल करना है। अब इसकी तफसील क्या है, अब आप ये ज़रा देखिए कि सूरह फातिहा आपने पढ़नी है 1 मरतबा, ठीक है। जैसे ही आपके दाढ़ में या दांत में तकलीफ़ महसूस हो तो करना क्या है, आपने सूरह फातिहा पढ़ ली। उसी वक्त सूरह फातिहा आपने बिस्मिल्लाह के साथ 1 मरतबा पढ़ी। अब 1 मरतबा पढ़ने के बाद अब आपने क्या करना है, जो आपकी ज़बान है, अब अपनी ज़बान को पूरे दांतों में फेरना है, यानी कि सामने के दांतों में भी, यानी ऊपर नीचे, और जो अंदर की तरफ दांत हैं अंदर की साइड पर आपने वो भी पूरी यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ फेरना है, ठीक है। तो दाढ़ तक जाए आपकी ज़बान, दाढ़ से लेकर फिर एक कोने से लेकर दूसरे। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बताता हूँ, ये आपके दांत है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ से, यानी ये ऊपर के भी दांत हैं नीचे के भी दांत हैं, यहाँ से आपने ज़बान फेरना शुरू की है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आप फेरें, ठीक है। बाहर की तरफ से भी और अंदर की तरफ से भी इस तरह से आपने फेरनी है, ठीक है। और ऊपर भी आप फेर दें, दांतों के जो ऊपर के ऊपर हिस्सा होता है, इस तरह से आपने नीचे की तरफ भी करना है और ऊपर की तरफ भी करना है। ये तरतीब आप समझ गए। तो सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़कर अपने ज़बान को पूरे दांतों पर ऊपर नीचे आगे पीछे ये आपने फ़ौरन ज़बान फेरनी है दांतों पर। फिर इंशाअल्लाह आप देखें फ़ौरन उसी वक्त दर्द में आराम आ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने ख़ुद भी किया है, मैंने अपनी वालिदा को भी बताया है, मैंने अपने ख़ानदान में एक फ़र्द को भी बताया है। उनको अचानक, हम गाड़ी में जा रहे थे तो अचानक उनको दर्द महसूस हुआ तो मैंने उनको फ़ौरन कहा कि आप बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़ें और फ़ौरन दांतों को, अपनी ज़बान को दांतों में फेरें। तो जब मैंने उनसे पूछा अब क्या सिचुएशन है, और उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह आराम आ गया है। तो ये इतना ज़बरदस्त मौजज़ाती अमल है, इसका तजुर्बा मैंने ख़ुद किया हुआ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये अमल नंबर हो गया 1, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पर ये देखें, ये दांत के कीड़े और हिलने का इलाज है।
یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دانت کے کیڑے آپ کے کبھی نہ لگیں اور کبھی نہ ہلیں، تو یہ وطر کی نماز کا ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سورۃ النصر آپ نے جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھیں، سورۃ النصر یہ آپ نے پہلی رکعت میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ تو آپ نے پڑھنی ہے شروع میں، تو اس کے بعد جو سورت ملائیں گے وہ سورۃ النصر ملائیں گے، اس کے علاوہ کوئی سورت نہیں ملانی۔ سورۃ اللہب دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تیسری رکعت میں۔ یہ جو عمل آپ کو میں نے بتایا ہے یہ آپ نے ہمیشہ کرنا ہے، اور میں خود بھی الحمدللہ کافی عرصے سے یہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ میں خود آپ کو بتا رہا ہوں جو میں خود کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی رکعت میں سورۃ النصر، سورۃ اللہب اور سورہ اخلاص، یہ اس طرح سے ترتیب آپ نے رکھنی ہے۔ یہ ترتیب آگے پیچھے نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے جو ہے نا ہمیشہ کرنا ہے۔ اب بہت سے لوگ کمنٹ میں یہ پوچھیں گے، اس لیے میں یہاں لکھ رہا ہوں ہمیشہ کرنا ہے۔ اس کی تعداد نہیں ہے کہ 40 دن کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے۔ اگر کہ ایک آدھ دن بیچ میں چھوٹ گیا تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، جیسے انسان بھول جاتا ہے۔ آپ کی جب ایک ساتھ عادت لگنا شروع ہو جائے گی تو آپ انشاءاللہ بھولیں گے نہیں، بلکہ آپ کی زبان پہ خود ہی یہ صورتیں آپ کی زبان پہ چڑھائیں گی جب آپ وطر کی نماز پڑھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد وطر کی نماز، یہ صرف وطر کی نماز کے اندر کرنا ہے بس، باقی کسی اور نماز کے اندر نہیں کرنا، اور ہمیشہ آپ یہ عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ دانت کے کیڑے اور ہلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اتنا زبردست عمل ہے۔ یہ عمل نمبر ہو گیا 2۔ اچھا جی، یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں یہ تھوڑا سا کرنا تو ہے مشکل، لیکن چونکہ میرا بتانا فرض ہے، کیونکہ اس کا بڑا زبردست رزلٹ آتا ہے اگر آپ یہ کریں گے۔ تو یہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے، آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن بتانا میرا فرض ہے۔ لیکن اگر آپ کریں گے، کیونکہ داڑھ کی تکلیف ایسی ہوتی ہے انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، تو اس کے لیے یہ عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آپ یہ ذرا اسکرین پہ دیکھتے جائیے، یہاں پر نیچے یہ جو میں لکھ رہا ہوں کہ جب آپ کے داڑھ میں تکلیف ہو تو آپ یہ حروف لکھ لیں دیوار پر، ٹھیک ہے۔ دیوار پر آپ یہ لکھ لیں پین سے، مارکر سے، جیم، با، را، صاد، لام، یہ لام الف ہے یہ، ٹھیک ہے، واو، عین، میم، لام، الف، اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے جس طرح سے میں نے یہاں لکھا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک کیل لے کر پہلے حرف کو زور سے دبائیں، اور دباتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، میں لکھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلو شاء لجعلہ ساکنا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب اس عمل کے دوران مریض جو ہے نا، جس کی داڑھ میں تکلیف ہے، اپنی انگلی درد والی داڑھ پر وہ رکھے۔ اب ذرا اس کی تفصیل ذرا غور سے سنتے جائیں، کیونکہ یہ تفصیل سننے کے قابل ہے، کیونکہ اگر آپ تفصیل نہیں سنیں گے آپ کو یہ عمل سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب دیکھیں، جو بھی بندہ ہے نا آپ کا گھر میں، تو آپ کے علاوہ تو کوئی ہوگا نا بندہ، اگر آپ کے داڑھ میں تکلیف ہے، اب آپ کسی بندے کو کہیں کہ بھائی دیوار پہ یہ الفاظ لکھ لے، ٹھیک ہے۔ اب یہ لکھنے کے بعد ایک کیل آپ نے لینی ہے، یہ میں نے لے لی، ایک چھوٹی سی کیل ہے، کوئی سی بھی لے لیں آپ۔ اب آپ مثال کے طور پر یہ دیوار پہ یہ حروف لکھے ہوئے ہیں، اب آپ نے یہ اس حروف پہ لے جا کے یہ آپ نے کیل لی، ٹھیک ہے، اور اس کو زور سے دبا دیں، ہاتھ سے ہی آپ نے زور سے دبا دینا، یوں کر کے یہ آپ نے زور سے دبایا، اور دباتے وقت یہ دعا پڑھیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ یہ دعا اس نے پڑھنی ہے کہ جس نے کیا کہتے ہیں کیل یا اپنے دیوار پہ یہ رکھی ہے، یعنی کہ جس نے یہ کیل دیوار پر لگائی ہے نا، وہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلو شاء لجعلہ ساکنا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ دعا پڑھے اور اس دوران کیل کو زور سے اس حرف پر دبائے رکھے، ٹھیک ہے، دبائے رکھے۔ تو اس عمل کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے، مریض جو ہوگا نا اس کو کہنا ہے کہ بھائی اس دوران جو میں یہ عمل کر رہا ہوں اپنی انگلی کو درد والی داڑھ پر رکھے رہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا کرنا ہے کہ جب آپ یہ کر لیں گے تو اب آپ نے مریض سے پوچھنا ہے کہ بھائی اب آرام آیا نہیں آیا۔ اب اگر مریض بولے آرام آ گیا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ وہ یعنی کہ عمل کو یہیں پر کوئٹ کر سکتے ہیں۔ اب اگر وہ بولے کہ نہیں آیا آرام تو پھر اگلے حرف پر لے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر انہی حروف کے بیچ میں سے کسی ایک حرف پر اس مریض کو آرام آ جائے گا، لیکن اگر مثال کے طور پر اس حرف پر نہیں آیا تو اس پر آ جائے گا، اس حرف پر نہیں آیا تو اس پر آ جائے گا، آپ یہاں تک لے جائیں اس کو،
ٹھیک ہے نا. یعنی اگر کسی حرف پر نہیں آ رہا تو جب آپ اینڈ تک پہنچنے لگیں گے تو کسی ایک حرف پر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مریض کو اپنی داڑھ کی تکلیف میں فوراً آرام آ جائے گا. تو یہ بڑے مجرب الفاظ ہیں. اب یہ علماء نے یہ مجربات لکھے ہیں, ٹھیک ہے, اس کا تعلق حدیث سے نہیں ہے, مجربات سے ہے. تو یہ تجربہ کیا ہوا عمل ہے, آپ یہ کر کے دیکھیں. یہ میں نے آپ کو تفصیل سے پریکٹیکل انداز میں سمجھا دیا ہے. کرنا آپ کا کام ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے تو یہ جو میں نے پیچھے 2 عمل آپ کو بتائے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. یہ والا عمل ہے, یہ آپ دیکھ لیں, دانت کے کیڑے اور ہلنے کا علاج. یعنی اس سے انشاءاللہ کیا ہوگا کہ نہ کیڑے لگیں گے اور نہ ہلیں گے, اور دانت کی تکلیف دور کرنے کا جو فوراً علاج ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. باقی آپ سب جانتے ہی ہیں کہ عمل کی خاص اجازت اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھیں. ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد یہ کرنا ہے. اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ کر کوئی سا بھی اللہ کا خوبصورت نام کمنٹ باکس میں لکھیں, اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کیے بغیر مت جائیے گا, ٹھیک ہے. اتنا کام ضرور کر دیجیے گا اور کمنٹس میں ضرور یہ کام کر دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا خوبصورت عمل آپ کو پسند آیا ہوگا. پسند آنے پر میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ صدقہ جارے کی نیت سے آپ دوستوں تک بھی یہ عمل پہنچایا کریں, ٹھیک ہے, تاکہ جو مریض ہے اس تک یہ عمل پہنچ جائے. اور یہ میرا جو ہے اکثر کام ہے کہ مریض تک یہ عمل پہنچانا, تو میری یہ ذمہ داری میں نے آپ تک پہنچا کر پوری کر دی ہے. اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم کسی ایک پلیٹ فارم پر یہ عمل ضرور پہنچائیں, چاہے فیس بک پر ہو, واٹس ایپ پر ہو, یا کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں اسے ضرور شیئر کریں. تو دیجیے اسی کے ساتھ مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.